حضرت عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں سے ہیں جو اسلام کے شروع زمانہ میں مسلمان ہوئیں اور بیت العقبہ میں شریک ہوئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول چھپ کر مسلمان کرتے تھے، کیونکہ مشرک اور کافر لوگ نو مسلموں کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانہ میں آتے تھے اور مینا کے پہاڑ میں ایک گھاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ شریف سے آئے ہیں ان میں یہ بھی تھیں۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئیں، بالخصوص احد، حدیبیہ، خیبر، عمرۃ القضاء، حنین اور یمامہ کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہیں کہ مشکیزہ پانی کا بھر کر احد کی طرف چل دی کہ دیکھو مسلمانوں پر کیا گزری، اور کوئی پیاسا یا زخمی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر 43 برس کی تھی۔ ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئی اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی، بعد میں ملی، جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھی۔ کمر پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتھڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتھڑا نکال کر جلا کر اس زخم میں بھر دیتی۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئیں، 12-13 جگہ زخم آئے جن میں ایک بہت سخت تھا۔ ام سعید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے ان کے مونڈے پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس طرح پڑا تھا؟ کہنے لگی کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے تو ابن کمیہ یہ کہتا ہوا بڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہیں، اگر آج وہ بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ مصعب بن عمیر اور چند آدمی اس کے سامنے آ گئے، ان میں بھی تھی۔ اس نے میرے مونڈے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر کئی وار کیے، مگر اس پر دوہری زرہ تھی، اس لیے زرہ سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد کی لڑائی کا اعلان فرما دیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی کمر باندھ تیار ہو گئیں، مگر چونکہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا اس لیے شریک نہ ہو سکیں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کی خیریت معلوم کی، اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ اور بھی بہت سے زخم احد کی لڑائی میں آئے تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے سوار تھے اور ہم پیدل تھے، اگر وہ بھی ہماری طرف پیدل ہوتے جب بات تھی۔ اس وقت اصل مقابلہ کا پتہ چلتا، جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو میں ڈھال پر روکتی رہتی، اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی، وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا، اور جب وہ گرتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کو بھیجتے، میں اور وہ دونوں مل کر اس کو نمٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بائیں بازو پر زخم آیا اور خون تھمتا نہ تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئیں، اپنی کمر میں سے کچھ کپڑا نکالا اور پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگی کہ جا کافروں سے مقابلہ کر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے ام عمارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دیں اور تعریف بھی فرمائی۔
حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک کافر سامنے آیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ میں بڑھی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور ان کو نمٹا دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دعائیں دیں تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائیں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگی کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری۔ اور احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا زور شور ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی۔ اس میں بھی حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا شریک تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔ انہی زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچیں۔ اندازہ لگائیں ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس کی تھی اور یمامہ کی لڑائی جو تقریباً 52 برس کی تھی۔ اس عمر میں ایسے مارکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت بہادر اور کے ایمان والوں کی ہمیں اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔